وہ تو ایک لڑکی تھی کہ ایک بہن اپنے بھائیوں کے بارے میں کیا سوچتی ہے کہ وہ ایک سر پہ سایہ ہوتے ہیں، محافظ ہوتے ہیں. بھائیوں نے بالکل کہا کہ ہم نے ملنا ہی نہیں ہے. تو مولانا ولی اللہ معروف صاحب، اب تک آپ 600 کیس حل کر چکے ہیں، کوئی ایسا سب سے دل خراش کیس جس میں آپ خود بھی بڑے دل گرفتہ ہوئے ہوں، آپ کی کیفیت عجیب و غریب ہو گئی ہو؟ ہمارے لیے تو کل والا جو کیس تھا وہ پہلا کیس تھا، اور میں بلال کا اس کو ایک پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اس کی باتیں سن رہا تھا اس کے والد کی کہ کیا کیفیت ہوتی ہے والد کی، اور مطلب اس نے خود بھی رویا اور سب کو رلایا. آپ تو روزانہ کے اعتبار سے ان ساری چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا کیس آپ کو یاد لگتا ہے کہ جس میں آپ کو سب سے زیادہ پریشان کیا ہو، اور آپ کہ ایسے سنگ دل لوگ بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہر کیس اپنی جو ہے نا اس میں دردناک ہوتا ہے. کسی بھی انسان کا بچہ گم ہو، جدا ہو، دردناک ہوتا ہی ہے. تو بنگلہ دیش کے بھی جتنے بھی کیسز ہیں، وہاں جو بے بسی ہوتی ہے، جو رو رہے ہوتے ہیں، وہ سب ہے. لیکن ایک یہاں پاکستان کا کیس تھا، کراچی سے ایک بچی آج سے تقریباً 28-30 سال قبل اغوا ہوئی تھی، تقریباً 6 سال کی عمر میں. اس کو کسی ڈیرہ غازی خان میں جا کر ایک شخص نے خریدا، پھر اس نے دوسرے تیسرے پہ بیچا، پھر رحیم یار خان کے ایک گاؤں میں اس کی بعد میں کسی نے شادی کر لی تھی. تو اس خاتون یا لڑکی کہیں، ابھی تو خاتون ہے، اس کے جو شوہر کے خاندان میں سے کوئی شخص تھا، اس نے رابطہ کیا کہ ایسے ایسے ہماری یہ رشتہ دار ہیں، یہ کراچی سے اغوا ہوئی ہے، اور یہ اپنے بھائیوں کو یاد کر کے بہت زیادہ روتی ہے. اب بھی 25-30 سال بعد، 28 سال بعد جی. تو بھائیوں کے نام اس کو یاد ہے، اور اس کو بس کراچی میں یہ پتہ ہے کہ والد کسی آٹے کے مل میں کام کرتے تھے، اور کراچی میں مل کے قریب اس کا گھر تھا. اور جو نام بتائے تھے اس نے، وہ نام ہم نے لیے، اور جو نشانیاں بتائی تھی اس کے ساتھ ہم نے پوسٹ لگائی. تو بہن اس کی فیملی مل گئی. وہ تھے ایک بنیر سے کسی پہاڑی علاقے میں ان کی رہائش تھی، لیکن کراچی شفٹ ہوئے تو وہیں رہتے تھے. تو جب فیملی ملی تو اس کے ماں باپ تو فوت ہو چکے تھے، بہن بھائی زندہ. ایک بہن شاید وہ بھی فوت ہو گئی تھی، بس بھائی موجود تھے. اب وہ اتنی بیچاری پر امید تھی کہ چلے میرے بھائی مل گئے. وہ خوش ہوئی، اپنے آس پاس مطلب جتنے بھی اس کے یہاں شوہر کے خاندان تھے ان کو خوشخبری سناتی رہی. اگلے دن پتہ چلے کہ وہ بھائی مجھے کال کر رہے کہ بھائی آپ اپنا ایڈریس بتاؤ. میں نے کہا میں کیا بتاؤں ایڈریس، میں تو بتاتا ہوں ایڈریس، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کی آواز میں عجیب سی وہ تھی، دھمکی نما. میں نے کہا میں خود آ جاتا ہوں آپ کو. بولتے نہیں آپ بتاؤ. تو پتہ چلا کہ ایک امام مسجد صاحب تھے، انہوں نے ڈھونڈنے کی مدد کی تھی، اس خاندان تک پہنچے تھے. تو ان کو میں نے بتایا کہ یہ تو ایسے ایسے انداز مجھے کہہ رہے کہ اپنا پتہ بتاؤ. میں نے کہا آپ کی بہن آئے گی. بولا نہیں آپ اپنا پتہ بتاؤ. تو بعد مولوی صاحب نے جب پتہ کیا، بولا انہوں نے جرگہ بٹھایا ہے آپ کے بارے میں کہ اس کو ہم نے نہیں چھوڑنا ہے، اس نے ہماری بہنوں کی اور گھر کی خواتین کی نام انٹرنیٹ پہ چڑھا دیے. یہ پرانے الفاظ تھے نا جو آج کل بولتے ہیں، ہاں نیٹ میں، وہ جو نیٹ میں چڑھا دیے. اب وہ یہ نہیں بولتے کہ فیس بک ہے یا کیا ہے یا کس مشن. تو انہوں نے بڑی مشکلوں سے ان کو سمجھایا. ایک جرگہ ان کے گاؤں میں بیٹھا تھا، گاؤں والے سر پکڑ کے بیٹھے تھے کہ یہ فلاں فلاں ہماری خاتون کے نام نیٹ میں آ گئے ہیں. خاتون 30 سال پہلے 6 سال کی عمر 4 جگہوں پہ بک کے اور 5 جگہ پہ جا کے شادی ہوتی ہے. ہمارے غیرت کا مسئلہ ہے. دیکھیں وہ 6 سال کی 7 سال کی بچی، اس کی اپنی مرضی نہیں تھی، اس کو کسی نے اغوا کیا، اس کو لے کر گئے. تو اس میں اس کی تو غلطی نہیں تھی. ایک تو یہ غیرت کا مسئلہ تھا، دوسرا کہ خواتین کا نام نیٹ میں ڈال دیا. تو اللہ کے نبی کی والدہ سے بڑھ کر دنیا میں کون ہے، کون سی ماں ہے، اس کا نام سب کو پتہ ہے، ان کا نام. تو میں اور آپ کو نہیں کہ ہماری بہنوں کے ماؤں کے نام کسی کو پتہ چل جائے تو غیرت کا مسئلہ بن جائے. تو میں نے ان کو کہا کہ تو اگر وہ آپ لوگ یہ نام نہ بتاتی تو آپ تک ہم پہنچتے کیسے. تو اس پر جب اس بہن کا دل ٹوٹا تھا نا، کہ اس کو جب بتایا گیا کہ آپ کے بھائی، انہوں نے بولا نہیں ہمیں نہیں چاہیے بہن. وہ ملنے بھی نہیں گئے. ایک تو اسامہ کا کیس ابھی مشہور ہوا نا، نہیں وہ تو اسامہ سے دیر ہو گئی ہے، اس کیس کو ہمارے 2-2.5 سال ہو گئے، اور ابھی تک اس کے بھائیوں نے نہیں ملاقات کی. نہیں وہ ملنے نہیں گئے بالکل. وہ بہن جو 28 سال بھائیوں کا نام جپتی رہی جی، اور سینے سے لگائے رکھا، اس نے ان ناموں کو یاد رکھا. جی، باقی سب کچھ بھول گئی، سب کچھ بھول گئی. ایون والد کا نام بھی بھول گئی. جی سب بھول گئی. صرف والد کا کام یاد ہے، فیکٹری میں کام کرتا تھا، لیکن بھائیوں کے نام یاد ہے. اور وہ بھائی 28 سال بعد کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملنے بھی نہیں جانا. نہیں ملنا ہے، اور وہ مجھے ماننے کے پیچھے پڑ گئے. بہن کی کیا کیفیت تھی جب وہ بہن کی براہ راست مجھ سے ملاقات تو نہیں تھی کہ میں اس کی کیفیت، مطلب جو درمیان میں جو شخص تھے ان کے رشتہ دار، وہ جو کیفیت بتا رہے تھے الفاظ میں ہی، کہ اسامہ کے کیس میں لوگ مجھے بولتے کہ آپ کیوں، کیسے آپ سن پا رہے تھے، آپ کو رونا نہیں آتا.
تو اسامہ کے کیس سے بڑا خطرناک وہ کیس تھا ہمارے لیے. یہ ایک لڑکا تھا، چلے یہ بھائی نے انکار کیا ملنے سے جو بھی تھا، تو وہ تو ایک لڑکی تھی کہ ایک بہن اپنے بھائیوں کے بارے میں کیا سوچتی ہے کہ وہ ایک سر پہ محافظ ہوتے ہیں. تو بھائیوں نے بالکل کہا کہ ہم نے ملنا ہی نہیں ہے. تو ابھی وہ ابھی بس یعنی 28 سال تک اس نے جس امید کو جگائے رکھا جی، ایک کبھی کوئی دن ایسا آئے گا جب میرے بھائیوں کو پتہ لگے گا میں ادھر ہوں، جی جی، تو میرے بھائی میرے پاس آئیں گے، سر پہ ہاتھ رکھیں گے اور مجھے عید شبرات میں ملنے کے لیے آیا کریں گے. بیوی بچوں والے یہ خوش ہوگی. بالکل. اس دن میں اس کے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت بھی ہوئی تھی، تو وہ خوش تھے کہ میرے بھائی خوش ہوں گے کہ چلو ان کا بھانجا ہے، میں بچوں کو کہوں گی تمہارے ماموں ہیں. لیکن 28 سال کی امید اس کے بھائیوں نے ایک سیکنڈ میں ملنا میٹ کر دیا.